انمول عرف پنکی زہر بیچنے والی خاتون ہے۔ منشیات والے معاملے میں کئی نام ہیں، ابھی نہیں لوں گا۔ شرجیلی نام احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا منشیات کے پورے نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ منشیات کے عادی لوگ پورے معاشرے کے لیے چیلنج ہے۔ منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ گلیمرائز نہ کریں۔ کسی کا بچہ منشیات استعمال سے مرتا ہے تو وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ منشیات سے اس کا بچہ مرا ہے۔ منشیات ہر ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان میں اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ آئس، ہیروئن اور کوکین انتہائی خطرناک منشیات ہے، خاتمے کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ انمول عرف پنکی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تفتیشی ٹیم نے حاصل کر لیا۔ ملزمہ پنکی نے 17 اپریل 2018 کراچی سے پاسپورٹ بنوایا۔ 17 اپریل 2023 کو ملزمہ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ پنکی نے شناختی کارڈ بھی کراچی سے 6 دسمبر 2016 کو حاصل کیا۔ شناختی کارڈ پر ابو الحسن اسفانی روڈ، گلشن اقبال پتہ درج ہے۔ ذرائع کے مطابق پنکی کی سفری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزمہ کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کو پاکستانی ایپسٹین فائلز قرار دے دیا۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ پنکی ایپسٹین فائلز کا پاکستانی ورژن ہے۔ خواجہ آصف کا ایپسٹین فائلز کی طرف اشارہ اس بنیاد پر دکھائی دیتا ہے کہ انمول پنکی کے گاہکوں میں بھی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ انکشاف کیا گیا ہے کہ پنکی کے گاہکوں کی فہرست میں 30 کے قریب سیاستدانوں کے نام بھی شامل ہیں۔ باکو میں مریم نواز کا شاندار سفارتی استقبال۔ صدر الہام علیوف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات۔ صدر نے آذربائیجان اور پاکستان کے مابین برادرانہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کی ترقی کو سراہا۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، سفارتی، دفاعی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے صدر الہام علیوف کو نواز شریف اور شہباز شریف کا سلام پہنچایا۔ صدر الہام علیوف نے سلام کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ ان کا سلام بھی وزیر اعظم پاکستان اور نواز شریف تک پہنچا دیا جائے۔ حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد بحالی امن کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور ثالثی کردار کی تعریف مریم نواز نے کہا کہ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ثقافت اور جدید اربن پلاننگ کا حسین امتزاج ہے۔ خوبصورتی نے گہرا اثر چھوڑا۔ پاکستان مسلم امہ کی واحد مسلم ایٹمی قوت ہونے کے ناطے عالمی نقشے پر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سینٹکام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار ہے جو خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ہماری مضبوط فوجی شراکت داری کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ٹھوس اور باہمی کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی درینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا براہ راست عکس ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی مسلسل موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم ملک، تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور تاریخی کا ان منٹ حصہ ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں وجود مٹانے کی نہیں، اسٹریٹجک بردباری کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز انٹرویو پر ترجمان افواج پاکستان کا رد عمل، کہا کہ ایٹمی ہمسایہ ملک کو مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سرپرست اور ماورائے سرحد ٹارگٹ کلر کا مرتکب ہے۔ بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایسی جنگ کی طرف نہ دھکیلے جس کے نتائج پورے خطے کو تباہ کر دیں۔ بھارت پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرے اور پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنا سیکھے۔ بھارتی قیادت 8 دہائیوں بعد بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کر سکی۔ ہندوتوا ذہنیت خطے کو بارہا جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش خطے سے باہر تک سنگین نتائج لا سکتی ہے۔ مارکے حق کے دوران بھارتی عزائم اور کمزوریاں بے نقاب ہوئیں۔ دلی کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی اور عدم استحکام کا تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، بلوغت اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ افغان لڑکیوں کی 6ٹھی کلاس تک تعلیم کی پابندی کے 5 سال مکمل۔ طالبان رجیم افغان نے معاشرے کو سخت دباؤ کا شکار کر دیا۔ عالمی جریدے یورپین ٹائمز کے مطابق طالبان کا طرز حکمرانی علاقائی استحکام، شدت پسندی اور افغان آبادی کی نقل مکانی کا باعث بن سکتا ہے۔ طالبان کا نظام حکومت معاشرے کی کڑی نگرانی اور بنیادی آزادیوں پر سخت پابندی پر مبنی ہے۔ خواتین نقل و حرکت، روزگار اور علاج سے مکمل محروم ہیں۔ خواتین محرم کے بغیر علاج کی سہولیات بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ خواتین محرم کے بغیر اقوام متحدہ کے امدادی سینٹر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ بیوی شوہر کا گھر بغیر اجازت چھوڑنے پر سخت سزا کی حقدار قرار۔ طالبان قانون کے مطابق مخصوص فرقے کے علاوہ تمام مسالک کا
کافر قرار دیے گئے۔ طالبان لیڈرز کے بارے میں تنقید قابل سزا جرم تصور کی جاتی ہے۔ جرم ثابت ہونے پر مذہبی علماء کو صرف تنبیہ، عام عوام کے لیے سخت سزا کا قانون لاگو ہے۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی لنڈا فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد سے جعلی اغوا کا ڈرامہ بے نقاب شہری کو اغوا کر کے کچے میں پہنچانے کا معاملہ حال۔ ملزم نور الدین نے اپنے دوستوں کی مدد سے خود ہی جعلی اغوا کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اس کا مقصد لوگوں سے فراڈ کر کے حاصل کی گئی بھاری رقم واپس نہ کرنا اور مخالفین پر جھوٹے مقدمات درج کرانا تھا۔ پولیس نے ملزم اور اس کے دو ساتھیوں کو رحیم یار خان سے گرفتار کر لیا۔ مقدمہ تھانہ آبپارہ میں 1 مئی کو سیف الدین کی مدعیت میں درج ہوا تھا۔ یعقوب آباد کے علاقے ٹھل میں پسند کی شادی کرنے والی سدرا کے والد محمد رفیق نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے۔ شادی سندھ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ملزم نے میری 14 سالہ سدرا اور 4 سالہ اقصیٰ کو اغوا کیا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود میری بیٹیاں بازیاب نہیں ہو سکیں۔ اغوا کاروں نے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنے گھر خود جلائے۔ راولپنڈی میں معمولی تلخ کلامی پر جھگڑے معمول۔ قانون کی غیر مساوی عملداری سے بااثر افراد کے حوصلے بلند ہو گئے۔ چکلالہ ستری میں دودھ کے معیار اور قیمت پر جھگڑا ہو گیا۔ نوجوان کی دکان میں گھس کر گالم گلوچ اور ہنگامہ آرائی۔ ABN نیوز کی موصول ویڈیو میں نوجوان کو دکاندار پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑھتے واقعات شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ 1,23,684 پاکستانی عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ سرکاری اسکیم کے 97,208 26,000 سے زائد پرائیویٹ عازمین سعودی عرب میں موجود ہے۔ پاکستان سے مجموعی طور پر 1,79,210 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ حج پروازوں کا سلسلہ 21 مئی تک جاری رہے گا۔ اختتام میں صرف 4 روز باقی۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سیکریٹری مذہبی امور کے ہمراہ پاکستان حج مشن کا دورہ کریں گے۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے کہ وزیر مذہبی امور جاری حج انتظامات اور عازمین کو فراہم سہولیات پر بریفنگ لے گے۔ پاکستانی عازمین کی خدمت کے لیے معاونین حج میڈیکل اور فیلڈ سٹاف متحرک ہے۔ پاکستانی عازمین کو کھانے، رہائش اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات مسلسل فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی عازمین کے لیے خصوصی میڈیکل ڈیسک اور اسپتال فعال۔